بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان آغا قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز. عباس صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ گزشتہ دن ایک کراچی کے میڈیا ہاؤس پر حملہ ہوا اور ایسے حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آغا صاحب، یہ جو جس میڈیا ہاؤس کی آپ حملے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس کو حملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ حملہ نہیں تھا بلکہ ایک احتجاج تھا. ایک جماعت کی جانب سے چند نوجوانوں کے جذبات تھے. وہ آپ اگر کسی قوم کے خلاف اس قسم کے لفظ استعمال کریں گے تو اس کا لامحالہ رد عمل فطری عمل ہے. اب ایک اس چینل پر جو ہے یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ یہ بھوکی ننگی قوم کا یہ لیڈر، تو یہ لفظ جو ہے کسی میڈیا ہاؤس پر مناسب نہیں ہے. ماضی میں اس قسم کے لفظ جو ہے وہ اردو بولنے والے سندھیوں کے خلاف بھی استعمال ہوتے رہے. ان کا بھی احتجاج آپ کو یاد ہے کہ پورا کراچی اور پورا حیدرآباد بند تھا. آپ کسی بھی قوم کے خلاف جب بھی آپ جو بھی میڈیا ہاؤس یا جو بھی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا تو اس کا فطری عمل ضرور آئے گا. اب اس کو لوگ حملے کی شکل دے رہے ہیں، حملہ نہیں تھا. آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں میں بھی اس جگہ پہ موجود تھا، اور جب یہ ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس میڈیا ہاؤس پر تو ہم اس وقت موجود تھے، اور ہم نے اس کو بغور اس کا تجزیہ بھی کیا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ اس جلوس سے قبل ہی آ چکے تھے. ان جو حملہ آور تھے ان کا تو ان احتجاج کرنے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ پہلے ہی توڑ پھوڑ کر کے جا چکے تھے، اور ٹی وی کی جو فوٹیج ہیں وہ تمام موجود ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا وہ حملہ آور نہیں تھے. یہ احتجاج تھا. اس سے قبل بھی میں آغا صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ غالباً 92 یا 93 کی بات ہے، جب اکبر بگٹی صاحب نے جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو وڈیری کہا تھا، اور اس وقت وہاں کے رپورٹر نے وشیری کا لفظ لکھ کر بھیجا. جنگ نے اس کو ایز اٹ از چھاپ دیا تھا، جس کے خلاف ایک سخت احتجاج ہوا تھا. اس وقت بھی احتجاج تھا، اس کو حملہ قرار دیا گیا تھا. اس مرتبہ بھی اس احتجاج کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حملہ تھا، بلکہ سندھی بولنے والے نوجوانوں کا ایک احتجاج تھا، ان کے جذبات تھے جس کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے اگر اس قسم کے لفظ کسی بھی قوم کے خلاف استعمال کیے جائیں تو یہ ایک فطری عمل ہے اور ایسا احتجاج ہونا چاہیے. لیکن جو پرتشدد واقعہ ہوا وہ جلوس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. تو میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. میں اس وقت میں موجود تھا، کیونکہ میرا آفس بھی اسی گلی میں ہے، تو میں بالکل وہاں موجود تھا. تو اس کو میں حملہ قرار نہیں دوں گا، احتجاج تھا. لیکن جن لوگوں نے یہ حملہ بنانے کی کوشش کی ہے، جو لوگ اس قسم کی حرکت کر چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اور اب دوسرا سوال آپ سے ایک یہ ہے کہ 2 روز سے آئی جی سندھ کی تبدیلی کی باتیں گشت کر رہی ہیں. کبھی کبھی سندھ حکومت نالہ ہوتی ہے آئی جی سے، اور کبھی کبھی تو وفاق نالہ ہوتی ہے. اب اس کا آخر لائے عمل کیا ہوگا؟ سندھ کو اس طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں آغا صاحب، اس ٹرن میں جب سے یہ 2018 سے یہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے، مرکز میں جو ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو آئی جی کا تنازع مسلسل جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ تیسرے آئی جی ہیں جس کو تبدیل کیے جانے کے امکانات ہیں. اس سے قبل جو تھے کلیم اللہ صاحب وہ بھی متنازع رہے، اور اس سے قبل جو تھے آئی جی صاحب وہ بھی متنازع رہے. اچھا، ان دونوں کا جو تنازع تھا وہ سندھ گورنمنٹ سے تھا. مرکز ان کو رکھنا چاہتی تھی اور سندھ گورنمنٹ اس کو ہٹانا چاہتی تھی. اب جو موجودہ آئی جی ہیں مشتاق مہر صاحب، موجودہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں سندھ گورنمنٹ ان کو آئی جی برقرار رکھنا چاہتی ہے اور مرکز ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے. اس میں آپ کو ماضی کا تھوڑا سا جو مشتاق مہر صاحب کا جو ماضی کا کچھ جو 2-4 مہینے یا 6 مہینے قبل جو واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کلیم اللہ صاحب کو آئی جی سندھ سے ہٹایا گیا تو جو 3 نام دیے گئے تھے مرکز کی جانب سے، اس میں سندھ کی جانب سے جو مرکز کو 3 نام دیے گئے ان میں مشتاق مہر صاحب کا
تیسرا نمبر تھا. اور آئی جی سندھ کو اس وقت جو تعینات کیا وہ وفاقی حکومت نے اپنا آدمی سمجھ کر یہاں بھیجا تھا کہ وہ ان کے لیے کام کریں گے, لیکن جب وہ آئی جی تعینات ہو گئے تو ان کی وفاداریاں تبدیل ہو گئیں. پھر وہ سندھ حکومت کے ساتھ کام کرنے لگے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گزشتہ روز جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا جو ایشو ہوا تو اس میں وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن اس کے بعد جو رپورٹ بنائی گئی کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور جو آئی جی صاحب نے ہمارے خفیہ اداروں پر الزامات عائد کیے تھے کہ ان کو لے جایا گیا اور کیپٹن صفدر کے خلاف زبردستی ایف آئی آر کٹوائی گئی, اس کے بعد وہ سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. جب رپورٹ منظر عام پہ آئی تو کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرتضیٰ وہاب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں آئی جی ان کے لیے متنازع نظر آئے اور گورنمنٹ سخت نالا تھی آئی جی پر اور یہ کوششیں کی جا رہی تھی, لیکن سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ اظہار نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں آئی جی کو تبدیل کرنا ہے. وہ خاموشی سے یہ کوشاں تھے کہ کسی طرح سے آئی جی کی تبدیلی عمل میں لائیں. لیکن اب چند روز سے جب سے وہ علیم عادل شیخ کا ایشو منظر عام پر آیا ہے تو آئی جی کی جو ہے وہ خدمات تبدیل ہو گئی ہیں. اب وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اب سندھ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے کہ آئی جی کسی طرح سے تبدیل ہو. تو آئی جی جو ہے آئی جی سندھ جو ہے وہ دونوں طرف چلنے کی کوشش کریں, لیکن دونوں حکومتوں کو وہ بیلنس نہیں کر سکیں. تو آخر اس کا کیا انجام؟ اس میں اب کبھی تو وہ مرکز کے نمائندے بن جاتے ہیں, کبھی وہ سندھ کے نمائندے بن جاتے ہیں, تو اس وقت ان کے لیے جو ہے پرابلم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس لیے کہ یہ مرکز کا استحقاق ہے اور مرکز جب چاہے گا جب اس کو ہٹا دے گا. اس وقت وہ سندھ گورنمنٹ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ وہ تمام کام کر رہے ہیں. آپ دوسری طرف دیکھیں تو چیف سیکرٹری بھی مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. اب مرکز کا جو نمائندہ ہے چیف سیکرٹری سائیں ممتاز علی شاہ, وہ دونوں گورنمنٹ کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں اور 3 سال سے چیف منسٹر ہیں. وہ ماشاءاللہ ان کی کوئی شکایت نہیں ہے, نہ صوبے کو شکایت ہے نہ مرکز کو شکایت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند روز کے بعد آئی جی کی تبدیلی عمل میں آئے گی, لیکن تنازع پھر کھڑا ہو جائے گا کہ آئی جی کس کو بنایا جائے. اچھا, گزشتہ 2 روز قبل تھر پارکر میں قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا. وہاں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی, جبکہ یہ سیٹ صاحب کا ارباب رحیم صاحب کا حلقہ تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ اتنا پیپلز پارٹی کو ووٹ بینک وہاں کیسے ملا؟ آغا صاحب, اس پر میں تھوڑی سی ماضی کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. یہ حلقہ انتخاب جو ہے یہ ہے پیر غلام رسول شاہ جیلانی صاحب کا. وہ بھٹو صاحب کے دور میں یہاں سے منتخب ہوئے. ان کے صاحبزادے تھے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی, وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اصل حلقہ یہ ان کا ہے. اور وہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی اور 1985 کے بعد پیپلز پارٹی کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑنے کی کوشش کی, ایک نئی جماعت پیدا ہوئی نیشنل پیپلز پارٹی. تو یہ خاندان غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ نیشنل پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا تھا. اور پیر غلام رسول شاہ جیلانی صاحب کے جو صاحبزادے تھے آفتاب حسین شاہ جیلانی, ان کو نیشنل پیپلز پارٹی سندھ کا صدر بنا دیا گیا تھا. تو 1988 کا جو الیکشن تھا پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی نے وہ آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا, اور اس حلقے سے سابق وزیر اعظم محمد خان جونیجو جو بھی امیدوار تھے. تو ان دونوں کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہاں سے بڑی بھاری اکثر سے کامیاب ہو گئی. 1988 کے بعد آفتاب شاہ جیلانی جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے مل کر انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی. اس کے بعد پیر آفتاب شاہ جیلانی کو ٹکٹ ملتا رہا اور پیر آفتاب شاہ جیلانی یہاں سے منتخب ہوتے رہے. آفتاب شاہ جیلانی صاحب جو ہیں وہ گزشتہ الیکشن میں شاید بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ٹکٹ نہیں مل سکی, انہوں نے اپلائی نہیں کیا, تو ان کے بھائی کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ ایم این اے تھے یہاں سے. جب ان کا انتقال ہوا تو اب امیر علی شاہ جو تھے ان کے آفتاب شاہ جیلانی کے بیٹے بھتیجے ہیں, یہاں سے انہیں ٹکٹ دیا گیا, وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. اس میں جو ایک خاص جو خصوصیت میں آپ کو بتاؤں اس سیٹ پر, ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بھی یہاں سے انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں اور انہوں نے 2018 کے انتخابات میں غالباً 90,000 ووٹ یہاں سے لیے تھے. وہاں اس حلقے میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے.
اور اس حلقے میں ارباب رحیم بھی الیکشن لڑتے رہے اور جیتتے رہے. تو ان انتخابات جو حالیہ انتخاب ہوئے گزشتہ 2 روز قبل، اس انتخابات میں نہ تو ارباب رحیم نظر آئے کسی انتخابی مہم میں، اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب یہاں تشریف لائے. تو اس وجہ سے جو پیپلز پارٹی کو ایک بھاری اکثریت بھی ملی، اور وہاں کے جو ووٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 انتخابات لڑے، لیکن انتخابات لڑنے کے بعد وہ کبھی اس حلقے میں نہیں آئے. ان کی یہ شکایت بھی تھی. اس کے علاوہ ارباب رحیم صاحب نے جو عمر کوٹ کا الیکشن لڑا، اس انتخابات میں بھی پی ٹی آئی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور ان کی شکایت رہی عمران خان سے بھی اور سندھ کے گورنر سے بھی کہ مجھے جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا گیا اور میں تنہا پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتا رہا. اگرچہ انہوں نے اس عمر کوٹ والے انتخابات میں 32,000 سے زیادہ ووٹ لیے، اور ایک ریکارڈ ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اتنے زیادہ ووٹ لینا. وہاں تنازعات بھی ہوئے، وہاں پولنگوں پہ جو ہے فسادات بھی ہوئے، ان کے لوگ بھی گرفتار ہوئے. تو ارباب رحیم صاحب کی شکایت تھی کہ نہ تو مجھے گورنر صاحب نے سپورٹ کیا، نہ تو مجھے MIT نے سپورٹ کیا، نہ ہی مجھے عمران خان نے اس سیٹ پر سپورٹ کیا. اس وجہ سے وہ سخت نالاں تھے اور وہ اس حلقے میں نہیں آئے. شاہ محمود قریشی بھی نہیں آئے. تو یہاں لامال ہے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جیتتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے، اور اس کو اتنی زیادہ اکثریت سے تو جیتنا ہی تھا، تو وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے. بہت شکریہ تحسین صاحب. سامعین، تو آپ نے تحسین عباسی صاحب کی باتیں سنی. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.